امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے کسی نہ کسی امتحان کی تیاری ضرور کر رہے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم آپ کے لیے مارکسی تنقید لے کر حاضر ہیں۔ اس سے پہلے والی کلاس میں ہم تنقید پر بات کر رہے ہیں، نفسیاتی تنقید، تاثراتی تنقید، اس پر بات کی تھی۔ اب آج ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ مارکسی تنقید جو ہے، مارکسی تنقید سے مراد ایسی تنقید سے ہوتی ہے جس میں کس کے؟ کارل مارکس کے نظریات کو پیش کیا جاتا ہے۔ کس کے نظریات کو اس میں پیش کیا جاتا ہے؟ کارل مارکس کے نظریے کو اس میں پیش کیا جاتا ہے۔ کیونکہ جو یہ مارکسی تنقید ہے، اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بانی کہہ لو آپ، یا اس کی جو ایجاد کی وہ کس نے کی ہے؟ کارل مارکس نے۔ مارکسی تنقید میں ادیب اپنے دور کے حالات اور مطالبات کو اپنی تحریروں میں پیش کرتے ہیں۔ یعنی اس کی تحریر جو ہے اس میں کس کی جو بھی تنقید کی جائے گی، جس بھی چیز پر بات کی جا رہی ہے اس وقت، تو اس میں جو اس وقت کا کیا ہے؟ سماج ہے، معاشرہ ہے، اور معاشرے کا کیا ہوتا ہے؟ آئینہ ہوتی ہے، آئینہ ہوتی ہے۔ مارکسی تنقید عوام اور مزدوروں کا خاص خیال رکھتی ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا؟ مارکسی تنقید میں غریب، کسان، جو مزدور تھے نا، یہ ان کے لیے آئی تھی۔ انہوں نے ان کے حقوق کے لیے بات کی تھی، معاشرے میں ان کو ایک جگہ دلانے کی بات کی تھی۔ تو یہ جو مارکسی تنقید ہے، کارل مارکس مزدوروں کے، غریبوں کے، کسانوں کے حق کے لیے بات کرتے تھے۔ تو یہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارکسی تنقید جو ہے، یہ کون؟ غریب، کسان اور مزدور، ان لوگوں کا اس نے کیا کیا ہے؟ خاص خیال رکھا ہے، یا ان کے لیے خاص بات کی ہے۔ مارکسی نقادین مشکل ادب، تشبیہات اور استعارات کی چادر میں لپٹا ادب پیش کرنے سے کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں۔ مطلب کہ اس میں جو جھوٹی چیزیں ہیں، بڑی بڑی چیزوں کو، مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا چڑھا کر بتانا، بڑی بڑی چیزوں سے انہیں مشابہت دینا، اس کے لیے ان کو منع کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل زندگی جو ہے، کارل مارکس کا کہنا تھا، انسان کی جو حقیقت ہے زندگی کی، جو اس کی پریشانیاں ہیں، جو اس کی زندگی کے بنیاد ہے، آپ اس پر بات کرو، اس پر تنقید کرو۔ تو مارکسی تنقید میں اجتماعی زندگی کو مرکز کو نگاہ میں رکھا جاتا ہے، نہ کہ انفرادی زندگی کو۔ اس میں مطلب کہ آرٹیفیشیل کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اوریجنل جو ہے اس پر آپ بات کرو، اگر ہم اس کو یوں سمجھنا چاہیں تو مجنوں اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں بھی کچھ اقوال ہیں، جیسے کہ مجنوں گورکھپوری، ان کا اقوال کیا ہے؟ مجنوں گورکھپوری کا ان کا قول تھا، ہر تخیلی اقتصاب اپنے زمانے کی ماضی دنیا کا تخلیقی عکس ہوتا ہے، تخلیقی عکس ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں سمجھ گئے ہوں گے اتنی بات کہ اس جو مارکسی تنقید ہے، اس کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ کارل مارکس نے، اور اس میں کسان، مزدور، غریبوں کے حق کی بات کی گئی ہے، ان کی بنیادی جو زندگی ہے، جو ضرورتیں ہیں، اس پر بات کی گئی ہے۔ اس میں جھوٹی اشتہارہ، تشبیہات، مطلب چیزوں کو جھوٹا موٹا بڑا چڑھا کر دکھانے کی طرف منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اختر حسین رائے پوری کا جو قول ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اختر حسین رائے پوری ان کا ماننا ہے کہ زمین میں
زمین میں جذبات انسانی کی تشریح و تعبیر کرتے ہوئے وہاں روح قدس بنے اور عرش پر جا بیٹھے۔ مطلب یہاں بھی آپ دیکھیں بیٹھنے کا دعویٰ کریں، انسان کی بنیادی ضرورت کی ہی انہوں نے بات کی ہے۔ تو ہم کو ان چیزوں سے، ان اقوال سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ترقی، یہ آپ کی جو مارکسی تنقید تھی، اس میں انسان کی بنیادی ضرورتوں، غریبوں کا خیال کر کے اس تنقید کو بنایا گیا تھا۔ اسی کے بعد جب یہاں سے غریبوں کے حق کی بات کی جانے لگی، لوگوں نے اس کو پسند کیا، اس جو مارکسی تنقید آئی تھی، تو یہیں سے پھر آغاز ہو جاتا ہے کس کا؟ آپ کی ترقی پسند تحریک کا۔ کس کا آغاز ہوتا ہے؟ ترقی پسند تحریک کا۔ اس میں ترقی پسند جو تحریک تھی، اس کا جو نعرہ تھا وہ کیا تھا؟ ادب برائے زندگی۔ اس کا نعرہ تھا ادب برائے زندگی، یعنی کہ ادب کس کے لیے یہاں پر ضروری بتایا تھا ان لوگوں نے؟ زندگی کے لیے۔ ادب ایک اعلیٰ کار ہے اور ادب جو ہے یہ عوام کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے ادب؟ عوام کے لیے ہے۔ ادیب کو جانبدار ہونا پڑے گا۔ ترقی پسند جو تحریک تھی اور اس کے اشتراکیت تھے، وہ ادب اور سیاست، اس کے عمل میں کیا تھا؟ حصہ لانا تھا۔ یہ پیغام کی اہمیت ہے۔ مطلب ادب برائے زندگی کہ انسان کا، ایک جملے میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ادب تھا وہ کس کے لیے ہوں؟ وہ زندگی کے لیے ہوں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہوں۔ تو یہ یہیں سے اس کا ترقی پسند تحریک کا کیا ہوتا ہے؟ آغاز ہوتا ہے۔ پھر ادب کے لیے جب بات غریبوں کے حق کے لیے کی جانے لگی تو کیا ہوا؟ ادب کے لیے قلم اٹھائے گئے۔ کیا ہوا؟ ادب کے لیے لوگوں نے قلم اٹھائے۔ اس میں سب سے پہلا نام جو آتا ہے وہ کس کا آتا ہے؟ وہ آتا ہے سجاد ظہیر کا۔ کس میں؟ ترقی پسند تحریک میں۔ ترقی پسند تحریک کے بھی کئی شعراء تھے جنہوں نے اس میں حصہ لیا، تو ہم ان کے بارے میں جانیں گے۔ جیسے اس میں کئی نعرے ہوئے، کئی لوگوں نے حصہ لیا۔ اردو کی جدیدیت انقلابی شاعری، اختر حسین رائے پوری کی ایسی ہی ان کی تصنیف تھی، کون سی؟ اختر حسین رائے پوری، ان کی تصنیف تھی کون سی؟ ادب اور زندگی اور انقلاب۔ یہ اسی ترقی پسند تحریک سے متعلق تھی، ادب اور زندگی اور انقلاب۔ پھر احتشام حسین، ان کی بھی ایک تصنیف تھی، ادب اور سماج۔ احتشام حسین، ادب اور، جب لوگوں نے اس ادب کو مقبولیت دی تو پھر شعراؤں نے کیا کیا؟ اس پر لکھنا شروع کیا، کیونکہ وہ لوگوں کی بنیاد بن گیا تھا۔ ادب کس کے لیے یہاں پر ضروری ہو گیا تھا؟ زندگی کے لیے۔ یہ احتشام حسین جو ہیں یہ سائنٹیفک تنقید کے نقاد ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پر مجتبیٰ حسین جو تھے، ان کی تصنیف تھی ادب و آگہی۔ اس کے بعد محمد حسن کی تھی مارکسی تنقید۔ مجنوں گورکھپوری جو ہیں یہ ترقی پسند تحریک سے، اس کے بعد مجنوں گورکھپوری جو ہیں وہ ترقی پسند تحریک سے جڑ گئے تھے۔ ان کی بھی 3 تصنیف تھی، مجنوں
گورکھپوری۔ یہ جب ترقی پسند تحریک سے جڑے تو انہوں نے کون کون سی تصنیف لکھی یہ ہم نے دیکھا تھا۔ انہوں نے لکھا کیا؟ تنقیدی حاشیے، اس کے بعد انہوں نے لکھا تاریخی جمالیات، یہ دونوں ان کی تصنیف تھی۔ جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا نا تو سب نے لکھنا شروع کر دیا تھا، تو انہوں نے یہ 2 تصنیف لکھی۔ پھر ممتاز حسین نے لکھی ماضی کے ادب عالیہ سے یہ متعلق تھے۔ ماضی کے ادب عالیہ سے کون؟ ممتاز حسین۔ تو جب ادب کو انسان کی زندگی کے لیے ضروری بتایا جانے لگا نا تو یہ سب کیا ہوا، اس سے انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور جب انہوں نے لکھنا شروع کیا تصنیفوں نے، تو یہ جو ان کی کتابیں تھیں یہ انسانی زندگی کے لیے ان کو ضروری قرار دینے لگا۔ لوگوں نے اسے پڑھنا حاصل کیا، اس تحریک سے استفادہ حاصل کیا۔ کیونکہ یہاں پر ادب جو تھا وہ زندگی جینے کا لوگوں کے ذریعہ بننے لگا تھا۔ اب اس کے بعد یہیں سے مارکسی تنقید کے بعد آتی ہے ترقی پسند تحریک، کیونکہ اس میں مزدوروں کے، غریبوں کے حق کی بات کی گئی تھی، ادب کی بات کی گئی تھی غریبوں کے لیے۔ پھر یہیں سے آغاز ہوتا ہے کس کا؟ سائنٹیفک تنقید کا۔ کون سی تنقید آتی ہے یہاں پہ؟ سائنٹیفک تنقید۔ سائنٹیفک تنقید جو ہے اس میں سب سے اہم حصہ کیا ہے، کیا چیزیں ہیں جو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے؟ وہ ہے اس میں 3 چیزیں خاص بتائی گئی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلا ہے عقلیت، دوسرا ہے واقعات، اور تیسرا ہے حقیقت۔ کیونکہ سائنس جو ہے آپ جانتے ہوں گے کہ وہ یوں ہی کسی بھی بات پر یقین نہیں کرتا، اس کے لیے دلیل کا، استدلال کا اور سچائی کا، پریکٹیکلی جو وہ چیزیں دیکھتا ہے اس پر ہی وہ یقین کرتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں اس کے لیے کیا ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ ہے سائنٹیفک تنقید کے لیے۔ سائنٹیفک تنقید سے مراد وہ تنقید ہے جس میں سائنس کی طرح قطعیت، معروضیت ہو، اور اس تنقید میں نقاد کو اپنی مرضی اور منشا کو ایک طرف رکھ کر سائنٹیفک اصولوں کی مدد سے کام لیا جاتا ہے۔ جو سائنس میں ضروری ہے ان کے اصول جو ہیں، جو ان کے رولز ہیں، نقاد کو، سائنٹیفک نقاد کو اس پر ہی کیا کرنا ہوتا ہے؟ کام کرنا ہوتا ہے۔ اس میں ادب اور زندگی کے رشتے کی وکالت کرتے ہیں، وہ ادب کو زندگی کی عکاسی بتاتا ہے۔ سائنٹیفک جو نقاد ہوتا ہے وہ تخلیق کار سماج سے ہی اپنے موضوعات کا انتخاب کرتا ہے اور اس کو اپنی تخلیق کا حصہ بناتا ہے، لیکن اس میں اس کے پاس کیا ہوتی ہیں؟ دلیلیں ہوتی ہیں، سارے ثبوت ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کو اس میں پیش کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی تعریف دیکھیں سائنٹیفک تنقید کی تو وہ کچھ اس طرح ہیں کہ سائنٹیفک نقاد ادب اور زندگی کے رشتے کی کیا کرتا ہے؟ ادب اور زندگی کے رشتے کی وکالت کرتے ہیں۔ اس میں وہ ادب کو زندگی کی عکاس بتاتا ہے، وہ ادب کو کس کی؟ زندگی کی عکاسی بتاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ آپ کی کیا ہے؟ سائنٹیفک تنقید کی تعریف ہوگی۔ اس تنقید کی جو ابتدا ہوئی وہ کہاں سے ہوئی؟ وہ ہوئی ہے مغربی ادب سے۔
مغربی ادب سے اس کی ابتدا ہوئی۔ اس میں جو مینٹھو اولیٹ تھے وہ ان کا جو نام ہے وہ خاص ہے اور اہم ہے مغربی ادب میں۔ اس کے بعد اردو میں تو کئی سائنٹیفک نقاد ہوئے ہیں، جیسے مولوی عبدالحق ہیں، مجنوں گورکھپوری ہیں، کلیم الدین احمد ہیں، عبادت بریلوی ہیں، بہت سارے ہوئے ہیں۔ سائنٹیفک جو تنقید ہے وہ کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتی ہے، سارے اس میں سائنس کے جتنے بھی اصول ہوتے ہیں نا، سارے اصولوں کو دیکھ کر اس پہ نظر ثانی کر ان کا خیال رکھتی ہے، اور پھر ان جو اصول ہیں اسی کو کسی فریاد، کسی گروہ کی خواہش یا ذاتی پسند سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ تو جو سائنس کے رولس ریگولیشن کہتے ہیں نا ہم، وہ ہیں، ان سب کو پورا کر کے فالو کرنا، ان سب کو مکمل کر کے پھر اپنی دلیل کو کیا کرتی ہے، پیش کرتی ہے۔ تو وہ ہوتی ہے کون سی تنقید؟ سائنٹیفک تنقید۔ اس میں جو یہ مغربی ادب سے آئی، اور اس میں میتھیو اور نور جو ہیں ان کا نام خاص ہے۔ اردو ادب کے جو ہیں ہم ان کے نام لکھ لیتے ہیں، سائنٹیفک نقاد جو ہیں۔ سائنٹیفک نقاد اردو ادب میں کون کون سے ہوئے ہیں ان کے نام لکھ لیجیے۔ مولوی عبدالحق، مجنوں گورکھپوری، کلیم الدین احمد، عبادت بریلوی۔ اس میں سائنٹیفک جو تنقید ہوئی ہے اس میں کئی سارے شعراؤں نے، ادیبوں نے کام کیا ہے۔ آل احمد سرور، سید عبداللہ، گوپی چند نارنگ، محمد حسن۔ آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو نقاد ہیں وہ اسی میں ہیں۔ احتشام حسین، ابھی ہم نے ان کی کتاب بھی دیکھی تھی، احتشام حسین کی، جو مطلب اردو ادب میں احتشام حسین کو ہی سائنٹیفک تنقید کا بانی مانا جاتا ہے، اور ان کی جو تصنیف ہے وہ بہت خاص ہے، آج کل امتحان میں کئی بار پوچھی بھی جا رہی ہے۔ کون سی؟ تنقید، نظریے اور عمل۔ یہ سائنٹیفک تنقید کے مطابق ان کی کتاب ہے۔ مسعود حسین خان کی اردو زبان و ادب، مولوی عبدالحق کی روایت اور تجربے، عبادت بریلوی کی ہے اردو کا ارتقاء، ڈاکٹر عبداللہ علیم کی ہے ادبی تنقید کی بنیادی اصول۔ ان کا ہم نے نام لکھا تھا نا، عبداللہ، سید عبداللہ، تو ان کی جو تصنیف ہے وہ کون سی ہے اس کو لکھ لیجئے گا، ادبی تنقید کی بنیادی اصول۔ ان کے علاوہ اختر حسین رائے پوری ہیں، اختر حسین رائے پوری، سید اعجاز حسین عبدالعلیم، مسعود حسین خان، مسعود حسین خان۔ تو یہ آپ کے کیا ہیں؟ یہ آپ کے سائنٹیفک تنقید کے اردو کے جو نقاد ہیں یہ وہ ہیں۔ اس میں سے تنقیدی نظریہ اور عمل، ادبی تنقید کی بنیادی اصول، یہ ڈاکٹر ان کی ہے عبدالعلیم کی تصنیف ہے، ساری تصنیفیں آپ نے اس میں دیکھ لی۔ مختصر اردو ادب، یہ سہیل اعجاز حسین کی ہے، روایت اور تجربے، اردو ادب اور انقلاب، اختر حسین رائے پوری کی ہے۔ ان کی کون سی ہے؟ ان کی لکھ لیجئے یہ،
ادب اور انقلاب، یہ ان کی تصنیف تھی، ادب اور انقلاب۔ یہ ہم نے شاید ابھی آگے لکھی بھی تھی، اس لیے میں نے یہاں پر دوبارہ ریپیٹ نہیں کی ہے۔ تو یہ جو ہے یہ آپ کے کیا تھے، سائنٹیفک نقاد تھے۔ اب اس کے بعد آتا ہے آپ کی سائنٹیفک تنقید ہو گئی، اب نیکسٹ ہے آپ کی کون سی، متنی تنقید۔ متنی تنقید، متنی تنقید سے مراد یہاں پر کس تنقید سے ہے کہ متن جو لفظ ہے اس کا الفاظ جو ہے اس کے اصل مطلب تعین یا مکمل کرنا یا واقعات اور اصلیت تلاش کرنے کی غرض سے پرانی تحریروں کے سائنٹیفک مطالعے کو متنی تنقید کہتے ہیں۔ مطلب کہ پرانے جو، یہ بھی کہاں سے آئی ہے، متن جو ہے آپ اس سے سمجھ گئے ہوں گے، متن یعنی کیا ہوتا ہے، ساہتیہ، یعنی کہ جتنا بھی لٹریچر ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اسی کو ہم متن کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے آئی، ہندوستان میں، یہ بھی مغرب کے زیر اثر سے آئی ہے۔ کہاں سے آئی ہے، مغرب کے زیر اثر سے ہندوستان میں آئی ہے، اور اس کے جو بانی ہیں وہ خلیق انجم کو مانا جاتا ہے۔ اردو میں کس کو مانا جاتا ہے، خلیق انجم، ان کو اس کا بانی مانا جاتا ہے۔ متنی تنقید یہ بہت ہی امپورٹنٹ ان کی کتاب ہے، متنی تنقید کے نام سے۔ اس میں اس کی کچھ پہچان کے کیا ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں۔ متن کو اس کی اگر آپ تعریف دیکھیں تو اس کی تعریف اس طرح سے ہوگی، اس کی تعریف ہوگی کہ متن کے اصل الفاظ کے تعین مکمل کرنے اور واقعات و اصلیت تلاش کرنے کی غرض سے پرانی تحریروں کا کیا کیا جاتا ہے، مطالعے کو متنی تنقید کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے یہ کس 19ویں صدی کی تنقید ہے نا۔ اس میں کیا ضروری ہے، اس میں متن کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحریر ہو۔ متن ایسی تحریر ہے جو کاغذی پر مطلب مضبوط یا غیر مطبوع مختلف دھاتوں کے ٹکڑوں، مٹی یا لکڑی کی بنائی ہوئی ہو، لوہوں، پتوں، پتھروں یا چمیڑوں اور چٹانوں وغیرہ کسی بھی چیز پر ہو سکتی ہے، بس اس میں متن ہونا چاہیے۔ متن نظم بھی ہو سکتی ہے، نثر بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں ہزاروں سال قدیم بھی ہو سکتی ہے، اور ہمارے جو جدیدیت ہے اس میں بھی مصنفوں نے تنقید کی ہے۔ تو یہ کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، بس اس میں کس چیز کا ہونا ضروری ہے، اس میں متن کا ہونا ضروری ہے۔ متنی جو تنقید ہے اس میں تیار مواد ہونا چاہیے، متن صحیح ہونا چاہیے، اور جو قیاس لگائے جا رہے ہیں اس میں وہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی آتی ہے کون سی، حیاتی تنقید۔ حیاتی تنقید، حیت جو لفظ ہے وہ آپ نے سب نے سنا ہی ہوگا۔ حیت یعنی کہ جیسے کہ مخمس، مسدس، مسمن، مزلت، ان سب میں جو شاعری کی جاتی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، یہ روس سے اردو ادب میں آئی ہے۔ حیاتی تنقید میں لفظ اور معنی کو باہم رشتے میں
माना जाता है। इसमें क्या होता है, इसकी तारीफ़ अगर हम देखें, हैयती तनक़ीद की तारीफ़ है कि इसमें लफ्ज़, मानी के बाहमी रिश्ते और उरूस आहंग पर क्या होता है, ख़ास ख्याल रखा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा ना कि हैयतें इतने तरह की होती हैं। इसमें मुखम्मस है, मतलब जो लिखा जाता है, तो इसमें लफ्ज़ के साथ साथ मानी का भी, एक लफ्ज़ और मानी इन दोनों का ख़ास क्या होता है, रिश्ता होता है। उसी को हम हैयती तनक़ीद कहते हैं। इसके जो वो थे बानी, वो पहले ये रूस के अदब से आई, तो वो कौन थे, रोमन जैक्सन। रोमन जैक्सन, ये इस तनक़ीद के क्या थे, बानी थे। उसके बाद उर्दू अदब में कौन हुआ, उर्दू अदब में हुए हैं कौन, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, ये इसके क्या हुए, फिर बानी हुए उर्दू अदब में। इसमें इन्होंने लफ्ज़, मानी, वज़ीर आगा, गोपी चंद नारंग, ये सारे इसमें साइंटिफिक वो मतनी तनक़ीद में इन सब का नाम आता है। उसके बाद आपकी आती है कौन सी, असलूबी तनक़ीद। कौन सी आती है, असलूबी तनक़ीद या फिर असलूबियाती तनक़ीद। असलूबियाती तनक़ीद, इसमें असलूब का मतलब जो होता है वो क्या होता है, शैली से होता है। असलूब के क्या मानी होते हैं, शैली के, मतलब उसका जो मतलब है वो है तर्ज अदा करना या इजहार बयान करना, यानी आप अपनी आप बीती को किस लफ्ज़ व लहजे में पेश करते हैं, वो उसको हम कहते हैं क्या, असलूबियाती तनक़ीद। यानी कि असलूब को क्या करना, पेश, प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंट करने वाली बात को इंग्लिश में अगर हम बात करें तो पेश करने का जो तरीक़ा है, वो तरीक़ा सबसे आसान इसमें किसने, हाली ने दिया है। किसने दिया है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। इसकी तारीफ़ है कि असलूब का मतलब है वो नज़रिया, तरीक़ा, इजहार बयान करना, अपनी बात को आप किस तबो लहज़े में क्या कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। असलूब का ताल्लुक़ किससे होता है, ज़बान से होता है, ज़बान से होता है। आप यूट्यूब पर कितनी वीडियो देखते हैं, या आपकी क्लास में कितने सारे टीचर्स आते हैं, लेकिन आपको मुतासिर कौन करता है, जिनकी ज़बान कैसी होती है, सादा होती है, आसान होती है, जो आपको समझ में आती है, जिनका प्रेजेंटेशन, जिनका असलूब आपके साथ अच्छा होता है, शैली अच्छी होती है, वही आपको समझ में आता है। तो ये भी यहाँ पर भी वही बात है कि असलूब जो है वो पेश करने का एक तरीक़ा है, अपनी चीज़ों को, अपने अदब को। तो ज़बान, इसका जो ताल्लुक़ है वो ज़बान से होता है, और किससे होता है, लफ्ज़ियात से होता है, यानी कि लफ्ज़ों से इसका ताल्लुक़ होता है। ज़बान यानी कि सूतियात में आता है, जिसमें अल्फाज पर गौर व फ़िक्र किया जाता है। असलूबियात, लिसानी तनक़ीद, इसको हम असलूबियात जो है ये इसको क्या है, इसको आप लिसानी तनक़ीद भी कहते हैं। असलूबियात जो होता है ना, ये किससे आता है, ये ज़बान से आता है। इसमें असलूबियात में लफ्ज़ों पर बात की जाती है, लफ्ज़ों पर गौर व फ़िक्र किया जाता है, तो हम इसे लिसानी तनक़ीद भी कह सकते हैं। लिसानी तनक़ीद भी हम इसको कहते हैं। इसका जो आगाज़ हुआ वो कब हुआ है, वो हुआ है 20वीं सदी में। इसमें सबसे अहम मसूद हुसैन ख़ान का नाम आता है। किसका नाम आता है, मसूद
حسین خان، ان کا نام سب سے خاص ہے، اور ان کی جو تصنیف ہے وہ ہے کون سی؟ مطالعہ، تنقید، شعر و شاعری۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، مطالعہ، تنقید، شعر و شاعری، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد مفتی تبسم، ان کا نام آتا ہے مفتی تبسم۔ ان کی تصنیف تھی کون سی؟ آواز اور آدمی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد رکھیے گا، آواز اور آدمی، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اسلوبیاتی تنقید، پھر گوپی چند نارنگ کا نام آتا ہے، گوپی چند نارنگ، ان کی تصنیف ہے ادبی تنقید اور اسلوبیات، ادبی تنقید اور اسلوبیات۔ کیونکہ یہ جو ہے اسلوبیاتی جو تنقید ہے تو اسی سے متعلق ان سارے شعراؤں نے اپنی تحریریں، تصنیفیں لکھی ہیں۔ اس کے بعد مرزا خلیل احمد بیگ کا نام آتا ہے، مرزا خلیل بیگ، ان کی تصنیف زبان، اسلوب اور اسلوبیات، زبان، اسلوب اور اسلوبیات۔ اس کے بعد ہیں آپ کے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ موقع کو دیکھتے ہوئے اپنی زبان میں بدلاؤ لانا ہی اسلوبیات ہے، یعنی کہ جیسا موقع ہے اس کو دیکھ کر آپ کو اپنی چیزوں میں بدلاؤ لانا ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلوبیات کہتے ہیں، یعنی کہ کیا؟ طرز بیان کرنا۔ اس میں یہ جتنے بھی ہمارے اردو ادب کے وہ تھے، ہم نے ان کی تصنیف جو تھی جو اسلوبیاتی تنقید میں امپورٹنٹ ہے، ہم نے یہاں پر انہیں لکھا ہے۔ اردو کے اسلوبیاتی نقادوں میں 4 قابل ذکر ہیں، کون کون سے؟ ایک تو ہم نے ان کا نام لکھا، مسعود حسین خان، دوسرے ہیں آپ کے گوپی چند نارنگ، جن کی تصنیف ہے ادب، تنقید اور اسلوبیات، گوپی چند نارنگ، مغنی تبسم، اور مرزا خلیل بیگ۔ مرزا، اردو میں یہ 4 نام اہم ہیں۔ تو یہ آپ کی تنقید کے متعلق امپورٹنٹ کلاس تھی۔ اب ہم ایک ایک کر کے جو اردو ادب کے نقاد ہیں، جو خاص ہیں، اہم ہیں، جو آپ کے ہر امتحان میں پوچھے جاتے ہیں، نیکسٹ کلاس میں ہم ان پر بات کریں گے۔ یہ ساری کلاسز آپ کی تنقید سے متعلق ہیں، اور ہم ان میں کوشش کریں گے کہ آپ کی تنقید کا کوئی بھی پہلو اس میں چوکنے نہ پائے۔ ہم نے بیسک سے، بنیاد سے شروع کیا ہے، اب ہم اسے آگے آپ کے جتنے بھی تنقید سے متعلق نقاد ہیں، جو چیزیں ہیں، ان پر بات کرتے جائیں گے ایک ایک کلاس میں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے آنے والے امتحان میں ان سے استفادہ ضرور حاصل کریں گے۔ شکریہ۔